اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ یہاں سے منافقین کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عادتوں کے بارے میں اور ان کے اندر جو بغض چھپا ہوا تھا اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کے بارے میں سن کر منافقین پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سفر ہم کیسے کریں گے، اوپر سے حالات بھی خراب ہے، قحط سالی بھی ہے اور ایک لمبا سفر بھی ہے، اور آگے ظاہر ہے کسی قبیلے کے ساتھ جنگ نہیں ہو رہی ہے، رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جنگ ہونی ہے۔ تو منافقین کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے، تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ پہلے تو جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اجازت مانگ لیں کہ یا رسول اللہ ہماری فلانی مجبوری ہے، ہم نے پٹھے وڈنے ہیں، جی کاروبار کو دیکھنا ہے، رشتہ داری والی مجبوری ہے، ٹھیک ہے جی، ہمسایوں کا بھی بوجھ ہمارے اوپر ہے، ہم کیونکہ واقعی اللہ والے لوگ ہیں تو اس لیے ہماری جان بخشی جائے، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ اگر حضور اجازت عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی اجازت دیں پھر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ منافقین کی آپس میں میٹنگ ہوئی، اگر اللہ کا رسول اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ اجازت دے تو جانا ہم نے پھر بھی نہیں ہے۔ تو حضور کیونکہ رحمت للعالمین ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ منافقین بار بار آتے، بہانہ بناتے، وہی پٹھوں والا اور ہمسایوں والا اور گھر والا اور دکان کا، ہر ایک بہانہ جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے وہی بہانہ بنایا۔ جیسا کوئی بہانہ بناتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، تمہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضور نے منافقین کو اجازت عطا فرما دی نا کہ ٹھیک ہے تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کاروبار اور گھر بار سنبھالو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ ارشاد فرمائی۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا، پہلا لفظ عفی اللہ عنک، یہ بڑا خوبصورت اور پیار اور محبت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے عفی اللہ عنک، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت عطا فرما دی ہے؟ یہ جو منافقین بہانے بنا بنا کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اللہ خود کہہ بھی آپ ہی رہا ہے نا، قرآن ہے نا، یعنی اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کے ساتھ یار اظہار کر رہا ہے۔ فرمایا عفی اللہ عنک، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لما اذنت لہم، ان منافقین کو آپ نے کیوں اجازت دے دی ہے، حتی یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ یہ لوگ خود ہی ظاہر ہو جاتے، صدقوا سچے کون ہیں، وتعلم الکاذبین، اور جھوٹوں کا بھی آپ کو پتہ چل ہی جاتا۔ جب آپ لشکر لے کر تبوک کی طرف نکلتے تو پتہ چل جاتا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، کیونکہ مومن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی جائے گا، وہ کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے۔ ہاں منافقین جو بہانہ بنا کر رہ جاتے تو ان کی منافقت کا پتہ چل جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے کیوں ان کو اجازت عطا فرمائی ہے؟ کیونکہ اب تو ان کے پاس دلیل آ چکی ہے۔ اب جس منافق سے پوچھیں گے بھی تو جہاد کے اندر کیوں نہیں گیا، تو اس نے تو آگے سے یہی کہنا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹی لے لی ہے، مجھے تو حضور نے چھٹی دے دی ہے، تو اس لیے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی، میں نے بہانہ بنایا تھا اور میرا بہانہ چل بھی گیا ہے۔ لیکن صاحب ایمان بندہ کبھی بھی آقا علیہ السلام کے سامنے بہانہ، یہ آگے آنے والا ہے، اسی صورت کے اندر آگے آئے گا۔ حضرت کعب بن مالک غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک بھی غزوہ تبوک کے اندر شامل نہیں تھے، لیکن ہوا کیا، حالانکہ سارے غزوات کے اندر بدری صحابی ہیں کعب بن مالک، بدر، احد، خندق، حنین سب جنگوں کے اندر شریک رہے، لیکن اسی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اور جب حضور کے سامنے آ کے بیٹھے نا تو یہ بخاری کے الفاظ ہے، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کوئی اور بہانہ بھی بناتا، اور ایسا بہانہ بناتا کہ اگلا بندہ مان بھی جاتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں جس کے سامنے بیٹھا ہوں وہ اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں نے جھوٹ بول بھی دیا تو میرا جھوٹ اللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آشکار کر دے گا، رب تو آپ کو بتا دے گا کہ محبوب یہ جھوٹا ہے، تو اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، بس سستی کی وجہ سے رہ گیا تھا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے لیے ایک سزا مقرر کی، وہ اگلے اپنے اپنے موقع پہ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، اتنے خوبصورت الفاظ نہیں ملیں گے کہ رب کیسے اپنے محبوب کی عزت اور احترام کے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ اور فرمایا کیونکہ حضور نے اجازت عطا فرما دی تھی منافقوں کو، وہ بہانہ بناتے اور بہانہ بنا کے چلے جاتے۔ میں کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ لفظ نہ ارشاد فرماتا نا کہ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ تو میں اگر یہ لفظ نہ ہوتے، اگر سیدھا ہی رب کہہ دیتا نا کہ اے محبوب آپ نے منافقوں کو اجازت کیوں عطا فرمائی ہے، میں رب کے ان الفاظ کے جلال کی وجہ سے حضور کا سینہ مبارک پھٹ جاتا۔ اگر رب سیدھی بات کر دیتا نا، ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ ہاں جی آپ نے محبوب ان کو اجازت دی کیوں ہے، تو میں رب کے ان الفاظ کے جلال کی وجہ سے حضور کا سینہ مبارک، دل مبارک ہی پھٹ جاتا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ لیکن کیونکہ محبوب کا مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر ہے جی، یہ کائنات تو بنی ہی اسی محبوب کے صدقے ہے، تو رب کو اس محبوب سے زیادہ پیارا تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ دیکھیں نا جی قرآن مجید کی آیت ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں آگے سورۃ حجرات کے اندر آئے گا، فرمایا کہ یہ لوگ آئے نا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انہوں نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے سے باہر سے آوازیں ماری نا کہ حضور باہر تشریف لائے، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے، بات کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان کے پاس عقل ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کس بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس بارگاہ میں کھڑے ہو کے، یہ ان کو عقل کوئی نہیں ہے، اکثرهم لا یعقلون، ان کو عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، میں کاش یہ صبر کر لیتے اور میرا محبوب خود تشریف لے آتا تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ جو رب اپنے محبوب کے آداب، محبوب کی بارگاہ کے آداب خود بیان فرمائے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، اٹھنا کیسے اور بیٹھنا کیسے ہے، وہ آپ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرے گا تو کیسے کرے گا؟ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ان کو اجازت کیوں عطا فرما دی ہے؟ کیونکہ کافر، منافق اور مومن تو کی پہچان تو ہو ہی جانی تھی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ اے میرے محبوب جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نا، لا یستاذنک الذین، وہ آپ سے چھٹی مانگنے کبھی نہیں آئیں گے، وہ آپ سے اجازت لینے نہیں آئیں گے۔ جب حضور نے اعلان فرما دیا کہ بھئی تبوک میں جانا ہے، سفر بہت زیادہ ہے، سامان بھی لے آؤ، جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، میں صاحب ایمان بندہ کبھی بہانہ نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ صاحب ایمان بندے کو پتہ ہے کہ یار اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ہم نے بہانہ بنایا تو پھر ایمان پلے نہیں رہ جائے گا۔ اب دیکھیں نا اسی الفاظ کو سامنے رکھ کے دیکھیں یار کہ ایک طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہو اور دوسری طرف سے بندہ بہانہ بنا رہا ہو، تو سمجھ لے کہ بندہ منافقین کے ٹولے میں تو شامل ہو گیا ہے نا، کیونکہ منافق بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے بہانہ بناتے، اور آج کا مسلمان بھی بہانے بنا جائے، کسی کو کہا جائے بھی نماز پڑھ وہ بہانہ بنا جائے، کسی کو کہے زکوٰۃ دے تو بہانہ بنا جائے، کسی کو کہے یار صدقات اور خیرات کا اہتمام کر وہ پھر بہانہ بنا جائے۔ یار یہی بہانے تو منافقین بناتے تھے اور وہی بہانہ آج کا مسلمان بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ مومن بندے، یؤمنون صاحب ایمان لوگ، باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لا یستاذنک، آپ سے کبھی اجازت مانگنے نہیں آئیں گے، وہ آپ کی ہر بات پر لبیک کہیں گے۔ اور ہوگا کیا؟ فرمایا یجاہدوا باموالہم وانفسہم، فرمایا محبوب جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے، اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسے اللہ اور اللہ کا رسول پیارا ہے نا، پھر وہ مال کو نہیں دیکھے گا، جسے اللہ اور اللہ کا رسول پیارا ہے وہ اپنی جان کو نہیں دیکھے گا۔ یہ دونوں چیزیں پریکٹیکلی، عملی طور پر اگر کسی نے کر کے دکھائی ہے تو وہ صحابہ کرام ہے۔ جان کی باری آئی ہے تو کوئی بہانہ نہیں بنایا، مال کی باری آئی ہے تو کوئی بہانہ نہیں بنایا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے میں آپ کو قرآن مجید کا وہ پہلا سپارہ آپ اٹھا کے دیکھیں، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا محبوب یہ جو منافقین ہیں، آپ ذرا دیکھیں حیران ہوگے، الف لام میم سے لے کر شروع کر کے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ 3 آیتیں مومنوں کے بارے میں ہیں، یہ 3-4 آیتیں اولئک علی ھدی من ربہم تک، ان الذین کفروا سے لے کر نیچے تک آ جائیں تو یہ آگے 2 آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں، پہلی مومنوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، پھر کافروں کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، پھر 13 آیتیں صرف اور صرف منافقین کے بارے میں ہیں، پھر یہاں پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے، آگے پوری ایک صورت آنے والی ہے جس کا نام ہی منافقون ہے،
تو آپ خود اندازہ کریں کافر تو کافر ہے، منافق کتنی بڑی چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب صاحب ایمان بندہ بہانہ نہیں بناتا ہے. کوئی بھی جب دین کا مسئلہ آ جائے گا پھر بہانہ کوئی نہیں بنائے گا. جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ بہانے نہیں بنائے گا. تو آج ہم یہ خود اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کتنے بہانے بناتے ہیں. بات بات پہ ہم بہانہ بنا لیتے ہیں. جب دین کا مسئلہ آ جائے گا، شریعت کا مسئلہ آئے گا، آگے بندہ بہانہ بنانا شروع کر دے گا. جب کوئی بندہ بہانے بنائے اسلام کے سامنے، سمجھ لو کہ بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ علیم بالمتقین، فرمایا میں محبوب اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے. متقی کبھی بہانے نہیں بناتا. فرمایا جتنے 30,000 کا لشکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا تبوک کے اندر، کسی ایک شخص نے بھی بہانہ نہیں بنایا. راستے کے اندر بھی جا کے بہانہ نہیں بنایا. یار وہ بھی لوگ تھے جو 30,000 کا 30,000 تبوک کے مقام پر گیا ہے. اور بدر مدینے سے کتنا دور ہے؟ ٹھیک ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. لیکن منافقین تو یہاں بھی بہانہ بنا گئے تھے. پھر بدر کو چھوڑے، خندق جو خود مدینہ کے اندر لڑی گئی ہے جنگ، ٹھیک ہے، مدینے کے اندر جنگ لڑی گئی، جو جنگ بھی اتنی خاص نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی منافقین تو وہاں بھی بہانہ بنا گئے تھے. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جب دیکھیں نا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا اپنا مال لے آؤ، صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے. منافقین نے کہا، انہوں نے کہا لا جی یہ ریاکاری کر رہے ہیں. صدیق اکبر کے بارے میں کہا یہ منافق یہ ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں لے جی میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سارا کچھ پیش کر دیا ہے. حضرت عقیل آئے، انہوں نے آ کے جناب والا صرف 1 کلو کھجور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. حضور نے شاہ فرمایا عقیل کہاں سے لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ساری رات یہودی کے باغ کو جو ہے پانی دیتا رہا ہوں. 2 کلو اس نے کھجوریں دی تھی، 1 کلو گھر دے آیا ہوں، 1 کلو آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. ٹھیک ہے، حضور نے قبول فرما لی. منافقین نے پتہ کیا کہا، لا اور اللہ نو 1 کلو کھجوروں کی بھی ضرورت پہ گئی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ منافق کبھی بھی کسی حال میں راضی نہیں ہوتا ہے. صدیق اکبر سارا مال لائے پھر بھی اعتراض کر دیا. حضرت عقیل 1 کلو کھجور لائے پھر بھی اعتراض کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کبھی بھی کسی بھی حال میں راضی نہیں ہوتا ہے. اور اگلی بات آ رہی ہے، فرمایا انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر. فرمایا میرے محبوب چھٹی تو آپ سے وہ لوگ مانگتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ منافق ہے جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے ان کا، نہ قیامت کے دن پر ایمان ہے. محبوب اجازت تو یہ آپ سے مانگتے پھرتے ہیں. مومن بندہ کوئی آپ سے اجازت کسی ایک صحابی نے بھی آ کے نہیں کہا یا رسول اللہ تبوک جانا بہت مشکل ہے، میں ہوں تو پکا صاحب ایمان لیکن میرا تبوک میں جانا مشکل ہے. کسی ایک مومن بندے نے نہیں کہا. منافقین نے بہانہ بنایا. اس نے کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جن کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں نا وہ چھٹی مانگتے پھرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا ورتابت قلوبہم، میں ان کے دل میں ابھی بھی شک ہے کہ اسلام پتہ نہیں غالب آئے کہ نہ آئے، پتہ نہیں یہ رسول اللہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں اسلام ہمیں ترقی دے کہ نہ دے، پتہ نہیں اسلام کی وجہ سے ہم اوپر آئیں کہ نہ آئیں. یعنی ان کو آج بھی اس بات کا شک ہے کہ پتہ نہیں اسلام کی وجہ سے ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں ملے گا. یاد رکھیں منافق کی ٹوٹل سوچ صرف اور صرف مال پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. جب منافقوں کو مال ملتا تو وہ اسلام کو سچا مان لیتے. جب منافقوں کو تھوڑا سا نقصان ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ وہ کہتے جی اسلام ہی سچا نہیں ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، اگر یہ سچا دین ہوتا تو پھر ہمیں نقصان کیوں ہوتا؟ دیکھیں نا جی جب بدری صحابہ شہید ہو گئے نا، 14 صحابہ شہید ہوئے بدر کے اندر. ٹھیک ہے، منافقین گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لے کے گئے تو پتہ چلا جناب بدر کے اندر جو ہے وہ 14 صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں. تو منافقین نے کہا اگر اب وہ مدینے میں بیٹھے رہتے ہمارا کہنا مانتے تو شہید تو نہ ہوتے. اسی جو سیانے بندے ہیں اور ساڑا کہنا مان لیندے تو شہید تو نہ ہوتے نا کم سے کم. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اس طرح کرو اے محبوب آپ ان کو فرما دے کہ اگر وہ تو چلو موت سے نہیں بچ سکے تم موت سے بچ کے دکھا دینا. چلو وہ تو شہید ہو گئے نا، عہد کے اندر بھی ایسے ہوا، مسلمان 70 شہید ہو گئے. پھر منافقوں نے کہا جی ہمارا اگر کہنا مانا ہوتا ہے جی ساڑی اگر گل منی ہوتی تو کم سے کم یہ گلا نہ کردا تو نہ پھائے لگتا نا. ٹھیک ہے، اس کو کس نے کہا تھا ایسی باتیں کرے؟ تو جب یہ چیز منافقوں نے کہی انہوں نے کہا جی ہمارا کہنا مانا ہوتا تو یہ شہید تو نہ ہوتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پھر ان کو فرمائیں آپ
چلو ٹھیک ہے وہ تو شہادت سے نہیں بچ سکے، تم پھر بچ کے دکھا دینا. تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہو نا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا کہ تم سخت سے سخت قلعے بنا لو اور قلعوں کے اندر جا کے، مضبوط قلعوں کے اندر جا کے وڑ کے اندر بیٹھ جاؤ، دیکھتے ہیں موت سے بچ سکتے ہو کہ نہیں بچ سکتے. تم بچ کے دکھا دینا. کیسا رب کا فرمان ہے. چلو وہ نہیں بچے، تم بچ کے دکھا دو. ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وارتابت قلوبہم، ان کے دل ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، یہ اپنے شک کے اندر ہی ڈاما ڈول ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، اسلام قبول کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں اسلام غالب آئے کہ نہ آئے. اسلام ہر حال میں غالب آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ یقین دیکھیں نا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت اقدس کے اندر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم سے تکلیفیں نہیں برداشت کی جا رہی ہے، آپ دعا فرما دے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے. ہجرت سے پہلے صحابہ کرام پر بڑی ظلم اور تشدد کیا جا رہا تھا. حضور کعبے کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں جو آزمائشیں پچھلے لوگوں پر آئی تھی. یاد رکھنا جس اسلام کی وجہ سے آج تمہیں مکے کے اندر سانس نہیں لینے دیا جا رہا نا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ اسلام اتنا غالب آئے گا، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک ایک عورت رات کو نکلے گی، اس کا صرف اور صرف اسے خدا کا ڈر ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا ڈر بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اسلام اتنا غالب آ چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ یقین ہوتا ہے. صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی. جناب عمر تو یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ اگر کسی شخص نے کہا نا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن ہی اتار دوں گا. یہ جناب عمر کی حالت تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے سے جو ہے جناب والا وہ ہو گئے تھے. آپ فرماتے مجھے کسی کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی حضور کے وصال کے بعد. ٹھیک ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گزرے، آپ نے عثمان غنی کو سلام کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. مولا علی دوڑتے دوڑتے صدیق اکبر کے پاس گئے، کہا علی جناب آپ ابھی حضور کو کچھ ہی دن گزرے ہیں، عثمان غنی نے ہم سے منہ موڑ لیا، ہمیں سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے ہیں. صدیق اکبر نے عثمان غنی کو بلا کے فرمایا عثمان تو نے مولا علی کا سلام کا جواب ہی نہیں دیا. عرض کی حضور میں نے مولا علی کا سلام سنا تک نہیں ہے، میں نے ان کا سلام سنا تک نہیں ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا خدا کی قسم جب سے حضور تشریف لے کے گئے ہیں مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. یہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، باغ کو پانی لگا رہے تھے. ٹھیک ہے. باغ کو پانی لگا رہے، پیچھے سے اپنا بیٹا گیا، سگا بیٹا، اس نے بیٹے نے جا کے آواز دی، کہا بابا حضور کا وصال ہو گیا ہے. مشک ابھی کندھے پر ہی تھی، ویسے پیچھے پھینکی اور پھینکنے کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے پروردگار آنکھیں دینے والے آنکھیں لے لے، اب حضور کے بارے میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. کوئی سوچ سکتا ہے یار؟ حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا کہ پروردگار میں اب کسی کو حضور کے بعد دیکھنا. پیچھے بیٹا کھڑا ہوا ہے یار، وہی بیٹا جس نے خبر پہنچائی ہے، وہی بیٹا ہاتھ پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک لے کے آیا ہے جہاں حضور تشریف فرما تھے. ٹھیک ہے. تو منافق ہمیشہ شک کے اندر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، یا اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا بن جائے گا، یا اگر سچی بات کریں گے تو کیا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب منافقوں کا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کا دل ایک جگہ پہ ٹکے گا نہیں، یہ ہمیشہ تردد کے اندر رہیں گے. یہی بات تو بخاری پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا منافق جب جائے گا نا اپنا قبر کے اندر، اور قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا ہاں ما علمک بہذا الرجل یا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بخاری کے اندر تو ما علمک بہذا الرجل ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی سوال ہے بخاری کے اندر، مان ربک اور ما دینک کا بخاری کے اندر ہے ہی نہیں. بخاری کے اندر صرف ایک سوال ہے ما علمک بہذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، کیا جانتا ہے تو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کوئی جواب نہیں دے سکے گا، منافق کوئی جواب نہیں دے سکے گا. اس سے پوچھا جائے گا بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو بندے مجھے نہیں پہچانیں گے، ایک منافق نہیں پہچان سکے گا، ایک مرتاب نہیں پہچان سکے گا. عرض کی یا رسول اللہ منافق تو سمجھ آ گیا، منافق تو ہو گیا نا خسرا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. یہ مرتاب کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری زندگی جو لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلتا رہا اور میرے بارے میں کبھی اس نے ایمان اور غیرت کے ساتھ سوچا بھی نہ کہ میرا نبی کیسا نبی ہے. ساری زندگی سے جیسے لوگ کہتے رہے ویسے ان کے پیچھے چلتا رہا، ایک مرتبہ بھی محبت کے ساتھ جو ہے وہ دل کے ساتھ میرے بارے میں سوچا بھی نہ کہ میں اس کا نبی ہوں کہ نہیں ہوں. تو میں جو بندہ لوگوں کے پیچھے چل کے مجھے چھوڑ گیا تو میں وہ مرتاب ہے، قبر کے اندر وہ بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا. باقی رہا مومن،
حضور نے ارشاد فرمایا مومن قبر کے اندر جیسے مجھے دیکھے گا اور فرشتے کہیں گے نا ما علمک بہذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا مومن بندہ کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ جاء بالبینات، یہ تو اللہ کے رسول ہے جو ہمارے پاس نشانیاں لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.